حماس دائمی امن کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کی جانب سے جاری بیان جاری کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ پر بمباری فوری طور پر روکنی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ اور جلد رہائی ممکن بنائی جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ تفصیلات طے کی جا رہی ہیں کہ یہ صرف غزہ کی حد تک نہیں ہے، یہ مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے جاری امن کی کوششوں سے متعلق ہے۔ حماس کا ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر تحفظات کا اظہار، بات چیت پر رضامند۔ حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں زندہ یا لاشوں کو واپس کرنے پر آمادہ، کہا معاملے کی تفصیلات پر بات چیت کے لیے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ حماس کا غزہ کا انتظام آزاد ٹیکنوکریٹس کی فلسطینی باڈی کے حوالے کرنے کے معاہدے کا بھی اعادہ، ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ جنگ بندی کے لیے عرب، اسلامی، بین الاقوامی اور امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ادھر سینئر حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے حماس غیر مسلح نہیں ہوگی۔ غزہ میں 72 گھنٹے کے اندر یرغمالی حوالے کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ حماس اور اس کے ہتھیاروں سے متعلق تمام مسائل پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کی تجویز پر حماس کا جواب قطری ثالثوں کو موصول ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں حکومتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ معاہدے کے مسودے پر دونوں طرف سے غور کیا جا رہا ہے، جلد معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ وزیر امور کشمیر کی نگرانی میں ایک مستقل کمیٹی بنائی ہے۔ کمیٹی کا ہر 15 دن میں اجلاس ہوگا، مطالبات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ مذاکراتی کمیٹی کے رکن طارق فضل چودھری نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات کا آخری دور جاری ہے، عوامی مفادات اور امن ہماری ترجیح ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کے حلقوں کے تمام ووٹرز کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھارت سے آزادی حاصل کرنے اور پاکستان کی خاطر بے گھر ہوئے، کشمیر سے ان کا تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ ایک جامع آئینی پیکج اور سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے جس میں تمام کشمیری قیادت شامل ہو۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ آئینی ترمیم اور بنیادی حقوق پر فیصلے عجلت میں نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی عجلت میں کی گئی چیزیں قانونی، سیاسی اور سماجی طور پر درست ہوں گی۔ عجلت میں کی گئی چیزیں کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچائیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارت نے طاقت کے استعمال اور بنیادی آزادیوں کے انکار کو کشمیری عوام کی آواز دبانے کا ہتھیار بنا رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں اور شہری آزادیوں کا انکار تشویشناک ہے۔ بھارت آزاد کشمیر پر بے بنیاد الزامات لگانے کے بجائے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی ذمہ داریوں کو تسلیم کرے۔ پاکستان آزاد کشمیر کے عوام کی عزت، حقوق، پرامن احتجاج اور سماجی اور معاشی ترقی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ یہ عزم آئینی ذمہ داری کے ساتھ کشمیری عوام سے پاکستان کے اخلاقی وعدے کی عکاسی کرتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے اپنے شہری اور سیاسی حقوق آزادانہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا وزیر اعظم سے رابطہ، حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم سے بات چیت میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاملے پر اسحاق ڈار کی ذمہ داری لگائی ہے۔ انہوں نے 1967 سے قبل کی سرحدوں کے ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام اور القدس الشریف کے بطور دارالخلافہ کے پاکستان کے موقف کو دہرایا۔ کہا 8 اسلامی ملک فلسطین میں جنگ بندی کے لیے فعال اور بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی، اس کے جواب میں انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی۔ کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے غزہ کے لیے جو 20 نکات پیش کیے وہ اسلامی ملکوں کے نہیں ہیں، اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اور صدر ٹرمپ کی ٹیم کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ اسلامی ممالک نے امریکہ کی جانب سے شیئر کیے گئے ڈرافٹ کے جواب میں اپنا مسودہ دیا تھا، لیکن ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے وہ اسلامی ملکوں کا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹرمپ کے 20 نکات کے جواب میں 8 اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کیا اور اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کو 2 ریاستی حل ہی پاکستان کی پالیسی ہے، غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے۔ کئی غیر عرب اسلامی ممالک نے معاہدے میں شامل ہونے کو کہا ہے، یہ ایک نیا نیٹو یا ایسٹرن نیٹو بننے جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان 57 اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔ کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کچھ عرب ممالک بھی ہیں، کچھ نان عرب ممالک بھی ہیں جو کہ اسلامی ممالک ہیں۔ اتنے ممالک مل جاتے تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو ایسٹرن نیٹو بن جائے گا۔ یہ تو میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان ہیز ٹو لیڈ دی اسلامک امہ ون ڈے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار پر تنقید۔ کہا اسحاق ڈار نے آئیں بائیں شائیں کی ہے، انہوں نے کھل کر بات نہیں کی۔ اسحاق ڈار بتائیں اتنا اہم فیصلہ کرنا تھا تو پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ ابھی ٹرمپ کے نکات بھی سامنے نہیں آئے تھے کہ ہمارا وزیر اعظم ہر شرط ماننے بیٹھ گیا۔ کوئی بھی معاہدہ جس میں فلسطینی عوام کی رائے شامل نہ ہو وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہوگا۔ پاکستانی عوام کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اگر کوئی سعودی عرب کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستانی عوام سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس سے خطاب۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کے تمام مواقع بروئے کار لائے گی۔ اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا اہم کردار ہوگا۔ وزیر اعظم کی متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی کے ایوان سے آج بھی واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے احتجاج پر حکومتی ٹیم سے مذاکرات کے بعد بھی حالات اب بھی ویسے ہیں، معاملہ حل ہونے تک بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہیں، تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں۔ اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے چیف ویپ اعجاز جکرانی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر پیپلز پارٹی صرف فلسطین پر بیان سننے کے لیے واک آؤٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آئی۔ آئندہ اجلاسوں میں بھی واک آؤٹ جاری رکھیں گے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کے عوام کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، دوچار ہیں تکلیف سے، اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ میں چپ رہی، میں نہیں بولی، 3 پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی، میں چپ رہی کیونکہ میں لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی۔ میرا ہر لمحہ 24 گھنٹے میرے پنجاب کے عوام کی خدمت میں بزی ہوتی ہوں، میرے پاس ادھر ادھر کی سوچ کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن مجھے بار بار دل کیا جواب دوں، میں چپ رہی، مصلحتاً چپ رہی، لیکن پھر مجھے لگا کہ پنجاب کے عوام یہ کہیں گے کہ ہر صوبے کی بات کرنے والا کوئی ہے، پنجاب کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا۔
پیپلز پارٹی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معافی مانگنے سے انکار، مخالفین پر ایک بار پھر تنقید، کہا پنجاب کے لیے آواز اٹھانے پر مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی، معافی وہ ترجمان مانگیں جنہوں نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری اور بلاول کو بتانا چاہتی ہیں کہ انہیں دکھ ہوا جب پنجاب پر آفت کے وقت تین پریس کانفرنس کر کے پنجاب کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھیں لیکن سی سی آئی میں اجازت نہیں دی گئی، بعد میں پنجاب کے خلاف احتجاج کروایا گیا۔ کیا یہ صوبائیت نہیں؟ وہ پنجاب کے حق کی بات نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ پنجاب پر بات کریں گے تو جواب ملے گا، زوردار جواب ملے گا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ پنجاب اپنے آبی ذخائر کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ پنجاب کا مسئلہ ہے، نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ کے رہائشیوں کا تباہ حال، ایم ایم عالم روڈ کے خلاف مظاہرہ، کہا کئی ماہ سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مگر تاحال سڑک کی بحالی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے، سیوریج کا نظام بھی تباہ ہو گیا ہے، سڑک پر تعفن زدہ پانی جمع، آس پاس کی سوسائٹیز کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ جرمنی کے میونخ ایئرپورٹ پر مشکوک ڈرونز کی پروازیں، میونخ ایئرپورٹ بند، پروازیں متاثر۔ اور کراچی کے گورنر ہاؤس میں ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام مشاعرے کا اہتمام، محفل میں نوجوان شعراء نے سخن طرازی سے حاضرین کو محظوظ کیا۔